بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہارا دیا جس کے نقشے قدم نے، سہارا دیا جس کے نقشے قدم نے، اسی کی محبت اسی کے کرم نے، اسی نے ہم کو اجالے پہ ڈالا، اسی نے ہم کو اجالے پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ صاحب صدر، آج سے 1400 سال پہلے خطہ عرب کے طول و عرض میں جب برائی نے اپنے پنجے گاڑے تھے، ظلم کرتے وقت عمر کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا، شریف انسان کی کوئی عزت نہ تھی، ہر ظالم اور بدماش اپنی مرضی کے فیصلے کرتا پھرتا تھا، جہالت اور گمراہی نے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ تب رحمت الہی جوش میں آئی، اور پھر جب آئے زمین پر محمد ہمارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ صاحب صدر، حضرت بی بی آمنہ کے گھر ایک معصوم عظیم نے آنکھ کھولی، تب تو جیسے ہر سو اجالا چھا گیا، بے قراروں کو قرار آ گیا، بت پرستوں کے بت منہ کی بل آ گرے، اس دنیا کے تمام آتش قدر ٹھنڈے پڑ گئے، فضا جھومی، ہوا گھومی، اور اپنے ولادت باسعادت کے فوراً بعد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے گویا یہ اعلان فرمایا کہ کوئی بھی نہیں ثانی اے میرے خدا تیرا، کوئی بھی نہیں ثانی اے میرے خدا تیرا، چرچا ہے زمانے میں ہر صبح مسا تیرا، ہر موجے نفس تیرا احسان جتاتی ہے، ہر موجے نفس تیرا احسان جتاتی ہے، ہر صبح کو ہوتا ہے اعلان سخا تیرا۔ معزز سامعین کرام، اپنی حیات طیبہ کے پہلے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دنیا کی نظر میں بحیثیت نبی متعارف نہ کروایا، اور تب جب کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہہ کر پکارنے لگے، ایک دن جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور ریاضت خداوندی میں مشغول تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام بصورت وحی پیش کرتے ہوئے گویا یہ ہدایت بھی پہنچائی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے خطے میں اور پھر پوری دنیا میں اپنے آپ کو ختم نبوت کی مہر کے ساتھ منوا ڈالا۔ اسی کے ہیں ہم پر یہ احسان سارے، اسی کے ہیں ہم پر یہ احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے ہے گرتے ہوں کو سنبھالا، اسی نے ہے گرتے ہوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ صاحب صدر، 12 ربیع الاول کا دن ہی وہ دن ہے جس دن ہمیں طوفان میں سائل ملا، ایک پیرے کامل ملا، ایک سکون دل ملا، رحمت کا بادل ملا، ایک نشان منزل ملا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم گمناموں کو ایک نام ملا، بے چینیوں کو آرام ملا، اور اسلام کے پیروکاروں کو ایک ایسا کام ملا جسے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے جنت کی ضمانت بنا کر پیش کیا گیا۔ ماہ ربیع الاول اس قدر مبارک اور معتبر ماہ ہے کہ اس ماہ صاحب قرآن، صاحب عزت و عرفان، صاحب فرقان، صاحب حیاء و ایمان، صاحب مقام و مقام کا عزت و شرف انسان الغرض آقائے دو جہاں کا ظہور کچھ اس انداز میں ہوا کہ چمن کھل اٹھے، کرن جگمگائی، مسکن آباد ہوئے، پون لہرا، صحن عرب نعرہ رسالت کی پکار سے گونج اٹھا۔ جمال ہستی حیات اس کی، کمال خلاق ذات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ شرع احکام میں حق تعالی، وہ خود ہی قانون، خود ہی حوالہ، وہ خود ہی قرآن، وہ خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب، وہ آپ حالہ، وہ عکس بھی، وہ آئینہ بھی، وہ خط بھی، نقطہ بھی، دائرہ بھی، وہ خود نظارہ، وہ خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ آدم موسیٰ انو سے زیادہ، بلند ہمت، بلند حوصلہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسو آگے، وہ سب کی منزل، وہ سب کا زیادہ، ہر ایک پیغمبر نیا ہے اس میں، ہجوم میں پیغمبران اسلام ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ صاحب صدر، یہ دن اس پاک ہستی کی ولادت باسعادت کا دن ہے کہ جو اگر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کل کائنات تخلیق ہی بس ان کے لیے کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں قدرت نے ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ رکھا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو زندگی کا جزو لازم بنا دیا گیا۔ بندگی خدا کی تو اطاعت مصطفیٰ کی،
بندگی خدا کی تو اطاعت مصطفیٰ کی، ان دو کاموں کے سوا سب فضول ہے۔ جو چاہیے جنت تو پھر یاد رکھنا یہ ہنر، جو چاہیے جنت تو پھر یاد رکھنا یہ ہنر، مصطفیٰ کی غلامی ہی زندگی کا اصول ہے۔ صاحب صدر، آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے۔ اس دن کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے خدا یا اس کا محبوب ناراض ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔